شروع ہوتی ہے تو ہم 4 دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے گروپ میں 3 لڑکی اور 1 لڑکی تھی اور ان میں سے ایک لڑکی کا نام مائک تھا۔ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیلوئین آنے والا ہے تو کیوں نہ ہم لوگوں کو ٹارچر کریں۔ مائک کہتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح میں تو جیکب کو بلی کروں گا، اسے ٹارچر کروں گا۔ انفیکٹ جیکب ایک انوسینٹ سا لڑکا تھا جسے ہر سال مائک تنگ کیا کرتا تھا۔ یہ پلان سن کر ان کی فیمیل فرینڈ انہیں منع کرتی ہے کہ تم لوگوں کو ایسے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور جیکب کا کیا قصور ہے جسے تم لوگ ہر سال ستاتے ہو؟ تو مائک کہتا ہے کہ تمہارے سوال میں ہی تمہارا جواب ہے کہ ہم اسے ہر سال ستاتے ہیں اور یہ اب ہماری عادت بن چکی ہے۔ تم کیا جانو کہ اسے ستانے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ لڑکی اس گروپ میں موجود اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی منع کرتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا تم، لیکن جب مائک اس کی بات نہیں مانتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک اور اس کا دوست کھانا کھا چکے ہوتے ہیں اور اب وہ جاتے ہیں مینیجر کے پاس بل پے کرنے کے لیے۔ تو مینیجر ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ ہیلوئین آ رہی ہے، تم لوگوں کے کیا پلانس ہیں؟ تو مائک اس سے کہتا ہے کہ ہم ایک لڑکے کو بہت بری طرح ٹارچر کرنے والے ہیں جس سے ہمیں بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو مینیجر بھی اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کیسے اسے ٹارچر کرو گے۔ مائک کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرے اور میرے دوستوں کا۔ مینیجر اسے کافی ریکویسٹ کرتا ہے اور آخر کار مائک مان جاتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جیکب کو ٹارچر کرنے۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ جیکب تھا کون۔ وہ ایک مینٹلی لڑکا تھا جس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تھا اور نہ وہ زیادہ کچھ سوچ پاتا تھا۔ اسے کینڈیز کھانا بہت پسند تھا اور سب سے بڑھ کے کارن کینڈی، جسے وہ ایک پمکن باسکٹ میں لیے پھرتا تھا۔ وہ ایک فیسٹیول کی طرف جاتا ہے، بیسیکلی وہ یہاں پر ایک ورکر کے طور پر آیا تھا۔ تو فیسٹیول کا آنر اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے پوری لگن سے کام کرنا، پورے دھیان سے کام کرنا، اور یاد رہے کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہاری یا میری بے عزتی ہو، انسلٹ ہو۔ تو وہ آنر اس سے کہتا ہے کہ شو شروع ہونے ہی والا ہے، تم اپنی تیاری کر لو۔ لیکن جیکب جیسے ہی باہر آتا ہے اس کے سامنے مائک اور اس کے وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ اسے تنگ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جیکب یہ سب برداشت کر کے تنگ آ چکا تھا۔ وہ خود کے ڈیفینس میں مائک کو دھکا دے دیتا ہے تاکہ وہ اسے کچھ نہ کہے، لیکن مائک کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے بہت مارنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھی بھی اسے مار رہے تھے جس کی وجہ سے جیکب وہیں پر مر جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہوا مائک کی فیمیل فرینڈ بھی دیکھ لیتی ہے کیونکہ وہ وہاں پر چھپ کے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے کہ یہ لوگ کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک اور اس کے دوست جب گھر جاتے ہیں تو انہیں اس بات کا کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کی جان لے لی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جیکب کی غلطی تھی۔ ہم ہر سال اسے ٹارچر کرتے تھے اور وہ ہمارا ٹارچر برداشت کر لیتا تھا، سہ لیتا تھا، لیکن اسی سال اس نے خود کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں مجھے دھکا دیا تو کیا مجھے غصہ نہ آتا؟ یعنی اتنے ظالم تھے یہ لوگ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی وہی فیمیل فرینڈ بہت برا فیل کر رہی ہوتی ہے جیکب کو لے کے۔ جب فیسٹیول میں شو کا آنر یہ دیکھتا ہے کہ جیکب کو کسی نے مار دیا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ میری ورکر کو کوئی ایسے مار کر کیسے جا سکتا ہے۔ وہ دل کا اچھا انسان ہوتا ہے۔ وہ جیکب کی باڈی کو اٹھا کر اندر لے آتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک ریچول کرنے لگتا ہے جس سے کسی کی سول اس کے اندر آ جاتی ہے اور اب زخمی جیکب پھر سے زندہ ہو جاتا ہے تاکہ وہ بدلہ لے سکے ان لوگوں سے اپنے مرڈر کا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی فیمیل فرینڈ ٹاؤن کے شیرف کے پاس جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ جیکب کو کن لوگوں نے مارا اور کس طرح مارا۔ تو شیرف یہ سب سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اسے نوٹ کر لیتا ہوں، لیکن ابھی تک میرے پاس اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ لیکن جب شیرف کو پتہ چلتا ہے کہ ٹارچر کرنے والوں میں سے ایک اس کا بیٹا ہی تھا یعنی مائک، تو اسے یقین نہیں آتا کہ میں ٹاؤن کا شیرف ہوں اور میرا بیٹا ایسے کر سکتا ہے۔ تو وہ سیدھا اس فیسٹیول کے آنر کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ جیکب کہاں پر ہے، اسے کیا ہوا تھا؟ تو وہ آنر اس سے کہتا ہے کہ سب کو غلط لگا کہ وہ مر گیا ہے، وہ بس کچھ زخمی تھا، اب میں نے اسے ریسٹ کرنے اس کے گھر بھیجا ہے۔ کیونکہ بات تو سچ تھی کہ آنر کی اس حرکت کے بعد ہم جیکب کو مرا ہوا تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تھے نا۔ شیرف سیدھا جیکب کے گھر جاتا ہے اور دروازہ نوک کرنے لگتا ہے، لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ پھر ہم مائک کی اس فیمیل فرینڈ کو دیکھتے ہیں، اس کا ایک دوست اس سے ملنے آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ شیرف نے انویسٹیگیشن کی ہے اور انہیں پتہ چلا ہے کہ جیکب ابھی زندہ ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی کو تھوڑا سکون ہوتا ہے کہ شکر ہے وہ زندہ تو ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مینیجر جس نے مائک کے ساتھ مل کے جیکب کو مارا تھا، وہ کسی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میری ہیروئن بہت اچھی گزری، میں نے بہت مزہ کیا پہلی بار۔ اور پھر اس کے بعد وہ واش روم آتا ہے جہاں پر وہی پمکن باسکٹ پڑی ہوتی ہے اور اس میں کارن کینڈی ہوتی ہے۔ وہ اسے کھانے لگتا ہے اور تبھی وہاں پر جیکب آ جاتا ہے۔ جیکب اس کا پیٹ چیر کر اسے پوری طرح سے مار ڈالتا
ڈالتا ہے، یعنی اس نے اپنے ایک مرڈر سے بدلہ لے لیا تھا۔ اس جگہ پر شیرف بھی آ جاتا ہے۔ ہر طرف کینڈی کارن بکھری ہوئی تھی۔ جب شیرف انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس رات جیکب کو ٹارچر کرنے والوں میں سے یہ مینیجر بھی تھا۔ تو اسے پتا نہیں کیوں یہ شک ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جیکب کا ہاتھ ہے، جیکب نے ہی اسے مارا ہے۔ وہاں پر مائک کی وہ فیمیل فرینڈ بھی ہوتی ہے جو کہ اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ آئی ہوتی ہے۔ تو شیرف ان کو بھی سب کچھ بتاتا ہے، جو کہ جا کر وہ مائک اور اس کے دوست کو بتاتے ہیں۔ مائک کہتا ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ جیکب کسی کا مرڈر کر سکے، اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ اس میں اگر اتنی ہمت ہوتی تو وہ خود کو بچا نہ لیتا۔ اور جہاں تک بات رہی مینیجر کے مرڈر کی، تو ہو سکتا ہے اس کے کسی دشمن نے اس کا مرڈر کیا ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ جیکب ہی ہو۔ تو باقی سب لوگ بھی اس بات کو ماننے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال ہی ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ مائک کے دوست کے گھر سے جاتے ہیں تو اسے عجیب و غریب حرکتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اپنے گھر میں۔ وہ آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو اسے بھی وہی پمکن باسکٹ دکھائی دیتی ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر کیسے آ گئی، اور اسی حیرانی میں اس پر جیکب اٹیک کر دیتا ہے۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا کے اپنے ہاتھ سے ہی اس کی اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی کھینچ لیتا ہے، جس سے اس کی فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیرف کو پورا شک ہوتا ہے کہ یہ مرڈر جیکب ہی کر رہا ہے۔ تو وہ دوبارہ سے اس فیسٹیول آنر کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے آگے سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ زخمی تھا اور میں نے اسے اپنے گھر ریسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ابھی وہ لوگ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تو ایک اور پولیس آفیسر وہاں پر آ کر شیرف کو بتاتا ہے کہ مائک کے ایک اور دوست کا مرڈر ہو گیا ہے۔ شیرف وہاں پر جا کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر بھی کارن کینڈی ملتی ہے۔ اب شیرف کا شک سچا ثابت ہو چکا تھا۔ وہ جیکب کے گھر جاتا ہے لیکن نہیں ملتا۔ جب وہ اس کے بیڈ کے نیچے دیکھتا ہے تو ایک عجیب سی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جو کہ بہت پرانی تھی اور وہ جیکب کی مدر کی تھی، لیکن اس باڈی کا باقی ہونے والے مرڈر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ شیرف اب خود جیکب کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور اپنے بیٹے مائک سے کہتا ہے کہ تم گھر میں رہو گے، باہر مت نکلنا، خطرہ ہے تمہاری جان کو۔ شیرف اس وجہ سے شہر بھر میں ہونے والے کارنیول، فیسٹیولز اور ایونٹس کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب اپنے گھروں میں رہیں۔ یہ سن کر سب لوگ بہت غصہ ہوتے ہیں۔ اس فیسٹیول کے آنر کا جو اسٹاف تھا وہ بھی اس پر غصہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو آپ ہم سے چھپا رہے ہیں اور یہ شاید آپ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب ہم کمائیں گے کس طرح؟ تبھی ان میں سے ایک آدمی جس کا نام بشپ ہوتا ہے وہ اس فیسٹیول کے آنر سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے؟ تم جو بھی کہو گے میں اس پر بلیو کر لوں گا۔ تو وہ آنر کہتا ہے کہ جی بالکل ٹھیک کر رہا ہوں میں۔ ہم جیسے لوگ، ہم جیسے چھوٹے لوگ ہمیشہ ٹارچر ہوتے آئے ہیں اور مائک جیسے بڑے لوگ ہمیں ٹارچر کرتے آئے ہیں۔ یہ ان کی عادت بن چکی ہے دوسروں کو ستانا اور ان کا دل دکھانا۔ اصل میں مائک اور اس کے ساتھیوں نے ہی جیکب کو مارا ہے، میں نے بس اسے زندہ کیا کہ وہ اپنے مرڈر کا بدلہ لے سکے۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ غلط بات ہے؟ یہ بات آنر کے سب سٹاف ممبرز کے سامنے بھی آ جاتی ہے اور وہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ ہم اس آنر کا ساتھ دیں گے کیونکہ سچ کہہ رہا ہے۔ ٹارچر کرنے والوں کے خلاف ان کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی سٹیپ تو لینا ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی فیمیل فرینڈ اور اس کا دوست ایک جگہ پر ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی کچھ ٹائم کے لیے اندر جاتی ہے اور جب باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے دوست کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو گیا اور اسی دوران جیکب اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کی زبان باہر کھینچ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی مر جاتی ہے اسی ٹائم۔ شیرف بھی اسی جگہ پر آتا ہے جہاں پر وہ فیمیل فرینڈ اور اس کا دوست تھا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا وہ لوگ ٹھیک ہیں، اور جب وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں وہاں پر۔ وہ ساری بات سمجھ جاتا ہے اور پھر اپنے بیٹے مائک کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے دوست تو مارے جا چکے ہیں، تم میری بات مانو تو اپنے گھر کے اندر ہی رہنا، باہر مت نکلنا کیونکہ جیکب اب تمہیں مارنے والا ہے۔ لیکن مائک کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کارنیول یعنی فیسٹیول والی جگہ پر تاکہ وہ وہاں کے اونر سے پوچھ سکے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ لیکن تبھی اس اونر کا ایک آدمی اسے مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ شیرف جب گھر پہنچتا ہے اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا ہے تو وہ اسے وہاں پر نہیں ملتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ فیسٹیول کا آنر ہے وہاں پر، وہ اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے۔ لیکن تبھی اس کے پیچھے سے بشپ آتا ہے اور اس پر اٹیک کر کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ پھر وہ آنر آگے بڑھ کے ایک چاقو سے اس کا گلا اس کے جسم سے علیحدہ کر دیتا ہے جس سے وہ مارا جاتا ہے۔ اب ہم مائک کو دیکھتے ہیں جس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک چیئر سے بندھا ہوا ہے، اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے اور وہ ہیلپ لیس ہے۔ تبھی دور سے وہ شیرف کی گاڑی کو آتے ہوئے دیکھتا ہے یعنی اس کے فادر کی گاڑی کو، تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے فادر آ گئے مجھے بچانے کے لیے۔ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی کیونکہ گاڑی میں تو اس کا فادر تھا ہی نہیں بلکہ اس کا سر گاڑی کے اوپر تھا، کٹا ہوا سر، جسے دیکھ کے مائک رونے لگتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی مارا جائے گا، اس کے فادر جو نہیں رہے، کوئی بھی نہیں رہا۔
तभी आता है जेकब उसके सामने, जो कि अब उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मारने वाला था। उसके दोनों बाजू उसके जिस्म से लहता कर देता है और फिर एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देता है और इसी तरह उसे टॉर्चर कर करके उसे मार डालता है। फिर सीन चेंज होता है और हम उस फेस्टिवल के ओनर को देखते हैं, जो कि किसी दूसरे शहर में अपना शो कर रहा होता है। वो वहाँ पर एक लड़की को एक नेकलेस देता है, जो कि माइक के दांतों से बना हुआ था, और उसे बता रहा होता है जेकब के बारे में। तो वो लड़की कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि वो कैसे जिंदा हो गया और कैसे लोगों को मारता है। तो वो ऑनर उससे कहता है कि कुछ लोग मासूम लोगों की बिला वजह जान ले लेते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए जेकब को जिंदा किया गया है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेकब अपने घर में वही मास्क पहने बैठा होता है और वो अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा होता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go.